السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے دوستوں اور بزرگوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میرے بھائی، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کیا ہے تو پوری ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا۔ آج میں جانے مانے مفکر، جانے مانے خطیب اور بہت ہی معروف شخصیت سید امین القادری صاحب کا ایک ویڈیو، ایک کلپ لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائی، بہت اچھا پیغام سید امین القادری نے دیا ہے۔ بہت سارے بیانات ان کے ایسے ہیں کہ جب انسان دل کی گہرائی سے سنتا ہے تو اسے رونا آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے مجبوراً آنسو گرنے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ایسے ہی یہ بیان ہے سید امین القادری صاحب کا، بہت عمدہ بیان، بہت اچھا پیغام جو ہے یزیدیوں کے حوالے سے دیا ہے۔ تو آپ لازمی اس ویڈیو کو دیکھنا اور دیکھنے کے بعد جو ہے اسے دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کر دینا، تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی نیک چیز ہو تو صرف اپنے تک اسے محدود نہ رکھا کریں، بلکہ دوسروں تک اسے شیئر کر دیا کریں۔ میرے بھائی، آپ کے سامنے جب اسلامی چیزیں آتی ہیں تو آپ اسے شیئر نہیں کرتے، آپ اسے لازمی شیئر کیا کریں۔ اور جو ہے سید امین القادری نے جو بیان، جو پیغام دیا ہے، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر زیادہ باتیں کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے المختصر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ سید امین القادری کی وہ ویڈیو، وہ پیغام میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، لیکن سنانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا اور کمنٹ کر دینا۔ لیکن اگر آپ جو ہے فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو لازمی فیس بک پیج کو فالو کر دینا۔ میرے بھائی، بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں لگتی ہیں ویڈیو کو بنانے میں، یہ پیغام آپ تک پہنچانے میں میرے بھائی، اس لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ میں اچھی سچی ویڈیو اور اچھا پیغام اسلامی کے تعلق سے جو ہے لے کر کے حاضر ہوا کرتا ہوں۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے سید امین القادری صاحب کا وہ بیان، وہ پیغام آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے ہے، دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ وہ مال یہی چھوڑ کے جاؤ گے، لیکن جس نیکی کو کمانے کے لیے بستر چھوڑ کے مسجد تک نہیں جاتے نا، وہ نیکی تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی۔ بھائیو، جسے قبر میں جانا ہے اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال رہے ہو، اور جسے قبر میں ساتھ نہیں لے جانا ہے اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، 10 گھنٹے۔ یہ سب لوگ عیش کریں گے بھائیو، عیش۔ جتنا مال کما رہے ہو نا، بچوں میں بٹے گا، بچوں میں۔ داماد اس پہ مزے کریں گے، بلکہ داماد دھمکیاں دیں گے تمہاری بیٹیوں کو، جا تیرا باپ مر گیا، حصہ لے کر آ تاکہ ہم عیش کریں۔ اسی دن کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، اسی دن کے لیے سود کے دھندے کر رہے ہو، اسی دن کے لیے کسی کا مال چھین رہے ہو، اسی دن کے لیے آوارگی کر رہے ہو۔ بتاؤ، سب چھوڑ کے جاؤ۔ کیا سوچتے ہو یہ بچے میرے تمہارے مرنے کے بعد کام آئیں گے؟ بھائیو، بچوں کا حق ادا کرو، ان پہ ظلم مت کرنا، پیار بھی کرو۔ لیکن یہ آج کل کے بچے اتنے بدماش ہو گئے ہیں، ہم نے تربیت نہیں کی۔ 24 گھنٹے باپ کو ایک فون نہیں کرتے۔ ابا کیسے ہو؟ جو جیتے جی تمہاری خیریت کے لیے فون نہ کریں، وہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پر آ کر اصالے ثواب کریں گے؟ پیر صاحب لوگ اس دھن میں ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے مریدین ان کے لیے اصالے ثواب کریں گے۔ بھائیو، آج کے مریدین اتنے بدماش ہے، زیادہ تر سب کی بات نہیں کرتا، کہ پیر اگر بیٹی کی شادی میں نکاح پڑھانے نہ آئے تو پیر سے بیعت توڑ کر کے فوراً پیر بدل کر کے دوسرے سے مرید ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ حال کس سے دل لگا رہا ہے؟ میری باتیں کڑوی ضرور ہے، لیکن میں سچی بات کرتا ہوں۔ پیروں کو چاہیے مریدوں سے دل نہ لگائے، خطیبوں کو چاہیے سننے والے سامعین سے دل نہ لگائے۔ یہ ابھی تعریف کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کے بولیں گے حضرت تو یہ کہہ رہے تھے، حضرت وہ کہہ رہے۔ کوئی کسی سے دل نہ لگائے۔ دل لگانا ہے آمینہ کے لال سے لگاؤ، پیار سب سے کرو، محبت سب کو دو، لیکن دلدار سے لگاؤ، دل صرف ایک سے لگاؤ۔ یہ بے وفاؤں سے دل کیا لگا رہے ہو؟ جو جانے وفا ہے اس سے دل لگاؤ۔
بھائیوں کوئی قبر میں نہیں آئے گا، جان وفا آمینہ کا لال قبر میں آنا ہے۔ میرا وقت ہو چکا، میں بات سمیٹ لوں، چلیں جلدی سے۔ تو جس وقت ہلاکو اور چنگیز کو اللہ نے مسلط کیا، انہوں نے بہت مار ڈالا۔ جب مسلمان مرے 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 لاکھوں مر گئے تو پھر ان کو مولانا روم جیسے لوگوں نے جھنجھوڑا، عارف رومی جیسے لوگ، شیخ صحاب الدین سہروردی جیسے لوگ، شیخ ہاشم الگیلانی جیسے لوگوں نے جھنجھوڑا، سدھرو سدھرو سدھرو، توبہ کرو۔ تو توبہ کرنے لگے۔ جب توبہ کرنے لگے تو پھر حالات بدلنے لگے۔ چنگیز مر گیا، ہلاکو بچا تھا اس کا پوتا، چنگیز خان کا پوتا ہے ہلاکو خان۔ یہ کیسے مارتا تھا مسلمانوں کو پتہ ہے؟ قطار میں کھڑا کرتا تھا۔ توجہ کرنا، ہلاکو کیسے مرا سن لو۔ قطار میں کھڑا کرتا تھا اور قطار میں کھڑے کر کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا تھا، ایک تلوار کے وار میں سب کی گردن اڑاتا۔ اب وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنی اپنی سزا بھگت رہے تھے۔ ایک دن ایک شہر میں پہنچا اور پہنچ کر کے سب مسلمانوں کو، جوانوں کو کھڑا کیا۔ اس میں ایک بوڑھا بابا بھی تھا، ایک بوڑھا بابا بھی تھا۔ تو جیسی پہلی صف میں اس کو کھڑا کیا تو جیسی کاٹتے 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 آیا، تو جب اس کی باری آئی تو وہ فوراً دوسری صف میں چلا گیا، بچ گیا۔ ہلاکو نے اس کی مزہ لینی چاہیے کہ دوسری صف میں تو کھڑا ہی ہے، اس کو کٹ نہیں ہے۔ دوسری صف میں پھر گیا تو وہ تیسری صف میں چلا گیا، اس کی باری آئی، چوتھی صف میں چلا گیا۔ ساری صفیں تو ختم ہونی تھی، ساری صفیں ختم ہو گئی اور وہ پیچھے ہو گیا۔ اب اکیلا بچا وہ بابا، اکیلا بچا۔ ہلاکو کے ہاتھ میں سیب تھا، سیب، وہ ایسے سیب اچھال رہا تھا اور لوگوں کو کاٹ رہا تھا، اچھال رہا تھا، کاٹ رہا تھا۔ اب اس نے سوچا سب کٹ گئے، سب کی گردنیں مار دی گئی، اکیلا یہ بابا بچا، یہ ہوشیار بڈھا ہے۔ تو اس نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے خاموش نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں خاموش بددعا۔ یہ بڑی بھیانک ہے، اسی لیے کتوں کو بھی مت مارا کرو، بلیوں کو بھی مت مارا کرو، مرغیوں کو بھی مت مارا کرو۔ بددعا بڑی خطرناک چیز ہے، اور بددعا کسی مظلوم کی ہو قبول ہوتی۔ مظلوم کی بددعا سے عرش بھی ہل جاتا ہے۔ عورتوں پر، بیٹیوں پہ ظلم کرنے والوں، بچوں پہ ظلم کرنے والوں، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والوں، سوچو جب ہلاکو نے کہا تجھے کون بچائے گا تو اس نے خاموش نظر سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے کیا، پھر دیکھا، پھر نیچے کیا، پھر دیکھا، پھر نیچے کیا۔ اس نے سوچا اب اس کو کھیل کھیل کے ماروں گا، تو سیب ایسے اچھالتا اور پھر گھوڑا دوڑاتا، وہ آسمان کی طرف دیکھتا، پھر نیچے، پھر آسمان کی طرف۔ بس اس بابا پر اس نے گھوڑا دوڑانے کے لیے حملہ کرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ جیسے اس نے سیب اچھالا تو سیب ادھر کی بجائے ادھر پہنچا۔ جب اس نے ہاتھ بڑھانے کے لیے ایسے کیا، اس کا بیلنس مس ہو گیا اور اس کا ایک پیر گھوڑے کی زین میں الجھا، گھوڑے کی زین میں الجھا، نیچے گرا۔ اس کا گھوڑا تیزی سے دوڑا اور اتنا دوڑا کہ اس کا سر پٹک پٹک کر کے وہ مر گیا۔ یہ منظر دنیا نے دیکھا۔ یہ ہے خاموش بددعا کا نتیجہ جو آج ہر مسلمان روزانہ لے رہا ہے، کبھی اپنی ساس کی، کبھی اپنی ماں کی، کبھی اپنے سسر کی، کبھی اپنے بھائی کی، کبھی اپنے بہن کی، کبھی اپنی بیوی کی، کبھی اپنے بچوں کی۔ یہ ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی۔ امام حسین نے یہی بتایا۔ امام حسین کربلا میں آئے، امام حسین لڑے نہیں، اس لیے کہ اگر امام حسین لڑتے، صرف لڑتے، صرف لڑ لیتے، ایک بھی بچ کے نہیں جاتا۔ امام حسین اپنی مظلومیت بتانے کے لیے آئے تھے، یزید کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے آئے تھے۔ کیا آپ میدان میں آئے، بیٹے شہید، بھائی شہید، بچے شہید، بھتیجے شہید، آخری میں خود بھی شہید ہو گئے۔ جب امام شہید ہوئے تو یزید نے کیا سوچا؟ اب میں حکومت کروں گا،
ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی، جو چاہوں گا کروں گا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں، میں پورے 3 بر اعظموں کا اکیلا بادشاہ ہوں، مشرق سے لے کے مغرب تک میری حکومت ہے، اب میں ظلم کروں گا۔ لیکن آپ نے دیکھا صرف 3 سال یزید حکومت کر سکا، 3 سال، اور 3 سال کے بعد ابھی 3 سال بھی اس کی پوری حکومت نہیں ہوئی تھی، 5 سال تو لوگ کر لیتے ہیں، یزید کو تو پورے 5 سال بھی نہیں ملے، صرف 3 سال اس نے حکومت کی، اور وہ مرا، کتنی بدترین موت مرا پتہ ہے یزید؟ ظلم کا انجام دیکھو۔ آج میرے بھائیوں ہم ظلم کر رہے ہیں، ظلم سے توبہ کرو۔ یزید کیسے مرا؟ یزید کو ایک لڑکی نے مارا، یزید ایک لڑکی کے ہاتھ سے مرا، پیاسا مرا، کئی دن تک اس کی لاش نہیں ملی، جب لاش ملی تو اس کے اندر کیڑے چل رہے تھے، اس میں بدبو آ رہی تھی۔ عقد الفرید کی روایت کے مطابق یزید کا ایک دوست تھا جس کو دنیا سرجون کے نام سے جانتی ہے، ابن سرجون، اللہ اکبر۔ اتفاق سے ایک عیسائی لڑکی تھی، اس عیسائی لڑکی کے ساتھ یزید کا دل لگ گیا، اور وہ بہت خوبصورت تھی، چتر تھی، چالاک تھی۔ وہ یزید بہت موٹا تھا، اتنا موٹا کہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کو دقت تھی، اور اس کے بدن پر سور کی طرح بڑے بال تھے، کثرت سے بال تھے، بہت رنگ اس کا گورا تو تھا لیکن بہت بھدا تھا، بہت دور تک چل نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، شراب بہت پیتا تھا، کھاتا بہت تھا، عیاشی کرتا تھا، ہر دن اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی چاہیے تھا۔ اس نے ایک عیسائی لڑکی خوبصورت تھی، دل لگا لی۔